لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالآخرة هم يوقنون. میرے بھائیوں، قرآن مجید کی 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں. ان میں سے 500 آیتیں 500 آیات وہ ہیں جس میں حلال حرام کا تذکرہ ہے، جائز ناجائز کا تذکرہ ہے، اور دوسری 5000 سے زیادہ آیتوں میں ایمانیات ہیں، عقائد ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان. اسلام کے 5 ارکان ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ شہادت. اور ایمان کے 6 ارکان، 6 پیلر ہیں. ایمان کے 6 پیلر ہیں. نمبر 1، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، وملائکتہ، رسولوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، وکتبہ، کتابوں پر ایمان، ورسلہ، رسولوں پر ایمان، والیوم الآخر، آخرت کے اوپر ایمان، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر پر ایمان، والبعث بعد الموت. موت ایک خاتمہ نہیں ہے، فنا نہیں ہے، اینڈنگ نہیں ہے. موت انتقال کا نام ہے، ٹرانسفر ہونے کا نام ہے. انتقال من مکان الی مکان، ٹرانسفرنگ فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس. موت کی حقیقت اتنی ہے. موت بارڈر کراسنگ ہے، دنیا کی بارڈر کو کراس کر کے آخرت میں جانے کا نام ہے. موت کے لیے جو لوگ کہتے ہیں ایکسپائر ہو گئے، ایکسپائر نہیں، فنا نہیں، خاتمہ نہیں ہے، پاس ہوئے ٹھیک ہے، یہاں سے وہاں چلے گئے، دور چلے گئے، یہ تعبیر ٹھیک ہے. میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ موت کا مطلب ہے آخرت کی پہلی منزل. آخرت کے 3 اسٹیج ہیں. آخرت کا پہلا اسٹیج ہے موت، اور موت یعنی کہ پھر قبری زندگی جو شروع ہوتی ہے، وہ برزخی زندگی. آخرت کا پہلا اسٹیج قبری زندگی. آخرت کا دوسرا اسٹیج ہے قیامت، یعنی اللہ پاک قبروں سے سب کو اٹھائیں گے اور حساب و کتاب ہوگا. میدان محشر میں حساب و کتاب ہوگا، وزن اعمال ہوگا. نمبر 3، پھر حساب و کتاب کے مطابق جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے. یہ تیسرا اسٹیج ہے. آخرت کے 3 اسٹیج: نمبر 1 قبری لائف، نمبر 2 قبروں سے اٹھا کر حساب و کتاب، نمبر 3 جنت و جہنم کے فیصلے. اللہ پاک ہم سب کے لیے تینوں مرحلوں کو، بلکہ دنیا کے بھی ایک ایک لمحے کو اور آخرت کے بھی ایک ایک لمحے کو، ایک ایک منزل کو اللہ پاک آسان فرمائے. انشاءاللہ جس اللہ نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے، اگر اللہ کو جہنم میں بھیجنا ہوتا تو ایمان کی دولت نہ عطا فرماتے، اس پاکیزہ ماحول میں اللہ پاک جمع نہ کرتے. گناہ ہو جاتا ہے، آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے، شیطان لگا ہوا ہے، نفس لگا ہوا ہے، دنیا کے جھمیلے ہیں، گناہوں کی دعوتیں ہیں، گناہ ہو جاتا ہے. لیکن توبہ ہونی چاہیے، فوراً ندامت ہونی چاہیے، افسوس ہونا چاہیے، بغاوت نہ ہونی چاہیے. گناہ الگ چیز ہے، بغاوت الگ چیز ہے. بغاوت یعنی ارے میرا کوئی کون کیا بگاڑ لے گا، میں کروں گا. آدمی گناہ کرتے جا رہا ہے جرأت اور ہمت کے ساتھ،
ایک تو یہ ہے کہ آدمی گناہ کر رہا ہے، دل میں افسوس ہے، حسرت ہے، کچھ خوف خدا بھی لگا ہوا ہے، لیکن شیطان و نفس کی وجہ سے گناہ کر رہا ہے۔ اور ایک تو یہ ہے کہ میں ہوں، کون مجھے پوچھنے والا ہے، وہ چیز بغاوت ہے۔ بغاوت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عقیدہ آخرت، آخرت کا عقیدہ یہ بہت بنیادی عقیدہ ہے، ریولیوشن لانے والا عقیدہ ہے۔ یعنی کایا پلٹ، دنیا کی کایا پلٹ کرنے والا، انسان کی کایا کو پلٹ کر دیتا ہے آخرت کا عقیدہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو نو مسلم ہوا کرتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے پہلے وہ شراب کے عادی، بدکاری کے عادی اور لوٹ مار خون مدر یہ وہ فلاں جوا کیا کیا گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن ایمان لانے کے بعد ان کی زندگیوں میں کیسا پلٹا آتا ہے؟ یہ پلٹا کیوں آتا ہے؟ یہ ریولیوشن کیسے آیا؟ یہ عقیدہ آخرت کی وجہ سے۔ اسلام نے بہت مضبوط عقیدہ ہمیں دیا ہے، عقیدہ آخرت۔ آخرت، اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے پیشی، حساب و کتاب، یہی ایک چیز ہے جو دنیا کو گناہوں سے بچا سکتی ہے۔ دنیا کو گناہوں سے، جرائم سے، کرائم سے بچانے میں دنیا کے قانون، کورٹ کچہری، پولیس، جیل، فلاں، کیمرے، ٹیکنالوجی، یہ ساری چیزیں فیل ہیں۔ آج سے پہلے دنیا میں کبھی اتنی پولیس نہیں تھی، اتنے کیمرے نہیں تھے، لیکن پھر بھی آج سب کچھ ہونے کے باوجود گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ گناہوں سے بچانے والی اگر بند کمرے میں ہو، لیکن پھر بھی وہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہر چیز ریکارڈنگ کر رہی ہے۔ دنیا کے کیمرے اور ٹیکنالوجی یہ تو پاور ہو، بجلی ہو تو چلتے ہیں، اور جہاں پر بجلی آف ہو جائے، 1 منٹ کے لیے بجلی کٹ آف ہو جائے، کتنے جرائم وجود میں آئیں گے دنیا میں، مت پوچھو، مت پوچھو کیا حال ہوگا۔ وہ ایک لطیفے کے طور پر ایک باپ نے، دادا نے اپنے پوتے سے، گرانڈ سن سے کہا کہ ہمارے زمانے میں ہم 100 پاؤنڈ 100 روپے لے کر جاتے تھے تو بوری بھر کر کھانا لاتے تھے، اناج لاتے تھے، سامان لاتے تھے۔ 100 روپیز لے کر جاتے تھے اور اتنا سامان لے کر آتے تھے۔ تو پوتے نے کہا کہ دادا آپ کے زمانے میں کیمرے نہیں تھے، اس لیے اب ہمارے زمانے میں کیمرے ہیں، کیمرے نہیں ہوتے تو ہم بھی لے آتے۔ وہ دادا کا کہنے کا مقصد دوسرا تھا کہ ہمارا زمانہ چیپ تھا، سستا تھا، لیکن وہ پوتے نے وہ مذاق کے طور پر، جوک کے طور پر وہ دوسرے پر لے گیا، وہ دوسرے اینگل سے اس نے سوچا۔ جی تو میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عقیدہ آخرت یہ بہت بنیادی عقیدہ ہے، بہت زیادہ کمپیکٹ، اثر انداز، اس سے زیادہ کوئی چیز گناہوں سے نہیں بچا سکتی۔ امریکہ میں 1919 میں شراب کے اوپر بین لگا، شراب پر بین لگا۔ بین لگنے کے بعد عادت پڑی ہوئی تھی، ایک رات کے لیے شراب کے بغیر رہنا مشکل، پانی سے زیادہ شراب کی عادت پڑی ہوئی تھی۔ شراب کو بند کرنے کے لیے حکومت نے $65 ملین خرچ کیے، ایڈورٹائز کے لیے، لٹریچر کے لیے، فلاں کے لیے، اس کا ایک الگ سے محکمہ اور سیکشن قائم کیا، اور اس میں 200 آدمیوں کو اس میں قتل کی سزا دی گئی، اس میں 5 لاکھ آدمیوں کو پریزن کیا گیا، اور کیا 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 گیا، لیکن 13 سال نہیں ہوئے، 13 ایئر نہیں ہوئے کہ ان کو قانون واپس لینا پڑا۔ کیوں؟ فیل ہوئے۔ قانون اور لو لائے تھے لیکن لو فیل ہوا، اس لیے کہ فقط قانون، یہ کرو گے تو ایسا کریں گے، یوں کرو گے تو ایسا کریں گے، یہ قانون، سوکھا قانون گناہوں سے نہیں روک سکتا۔
اسلام کو شراب کو پابندی کرنے میں لگانے میں جو کامیابی ملی ہے اس کی وجوہات ہے، اس کے ریجن ہے۔ حضرات صحابہ دور جاہلیت، زمانے جاہلیت میں بھی اس سے زیادہ شراب پی جاتی تھی۔ شراب کے 100 نام ملتے ہیں ڈکشنری میں۔ اس کا کیا مطلب؟ 100 نام ملنے کا مطلب یہ تھا کہ 100 فلیور کی بنتی تھی، الگ الگ فلیور کی بنتی تھی اس زمانے میں بھی، چاہے اتنی پیور نہ ہو، لیکن یہ کہ شرابیں الگ الگ قسم کی اس زمانے میں بھی ہوتی تھی۔ نام جتنے نام ہوتے ہیں وہ دو الگ الگ ہیں، تو دونوں کے اندر فرق ہوگا ضرور۔ ایک کے 2 نام نہیں ہے، 2 کے 2 نام ہیں، 2 الگ الگ فلیور ہیں۔ ایسی عادت پڑی ہوئی تھی شراب کی، لیکن حضرات صحابہ کو شراب چھوڑنے میں اور اسلام کو شراب کو چھڑانے میں جو کامیابی ملی ہے، وہ کامیابی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے فقط حرام ہونے کا اعلان نہیں کیا، حرام ہونے کا اعلان بہت آخر میں کیا ہے۔ شراب کی پابندی لگانے میں اسلام نے تدریج سلولی بہت سلولی پہلے تو یہ کہا تتخذون منہ سکرا ورزقا، تم عنب میں سے، انگور اور گریپ میں سے تم اپنا کھانا اور نشہ تیار کرتے ہو، بس فقط اتنا کہا، یہ نہیں کہا تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا۔ ایک دوسرا اسٹیپ لیا اسلام نے دوسرا اسٹیپ لیتے ہوئے یہ کہا فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں بہت سے فائدے بھی ہیں لیکن تھوڑا نقصان بھی ہے۔ بس دوسرا اسٹیپ آیا، ایک مدت کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، سلولی جا رہے ہیں حرام اور بین لگانے کی طرف، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ کہا کہ اس میں بہت سے فائدے ہیں، اور یقیناً دنیا کی کوئی چیز فائدے سے خالی نہیں، حرام سے حرام چیز میں فائدے ہیں، لیکن فقط فائدوں کی بنیاد پر چیز حلال نہیں ہوتی ہے۔ ارے کبھی کبھی کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز میں فلاں فائدہ ہے، تو فائدہ تو ہر چیز میں ہے، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ حرام سے حرام چیز لے لو، اس میں نفع ہے، مثلا شراب پینے سے آدمی کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے یقیناً۔ شراب پی کر آدمی جو کام کرتا ہے جتنی قوت کے ساتھ، وہ بہت قوت کے ساتھ کام کر لیتا ہے، بغیر شراب والا آدمی اتنی قوت سے کام نہیں کرتا۔ لیکن شراب پینے والا پھر بعد میں اپنی جو طاقت گنواتا ہے، وہ جو ویکنیس آتی ہے، وہ جو بیماریاں آتی ہیں، آج کی میڈیکل سائنس لیور ڈیزیز کے بارے میں پریشان ہے۔ اللہ نے شراب کو حرام کر کے ہمیں لیور ڈیزیز سے بچا لیا، میڈیکل سائنس کے لیے سب سے کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے۔ تو نفع ہے لیکن نقصانات کتنے ہیں وہ مت پوچھو، شریعت نفع اور نقصان کا وزن کرتی ہے، اسکیل ویٹ کرتی ہے، نفع کتنا ہے نقصان کتنا ہے، دونوں کو دیکھے گی۔ اگر نفع زیادہ ہے تو پھر شریعت حلال کرتی ہے، اور نقصان زیادہ ہے تو اس چیز کو حرام کرتی ہے۔ تو فیہما اسم کبیر، کہا بہت نقصان ہے، ومنافع للناس، اور کہا کہ نفع بھی ہے۔ تیسری آیت آئی ایک مدت کے بعد، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب پی کر مت آؤ، شراب پی کر نماز میں مت آؤ۔ اس کا کیا مطلب؟ نماز کے بعد پیو، اس کا یہ مطلب ہوا کہ فجر کی نماز کے بعد پیو، ظہر کے بعد پیو، لیکن عصر کے بعد مت پیو، اس لیے کہ مغرب کا وقت قریب آ رہا ہے اور پی کر آنا منع ہے، پی کر آنا منع۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عصر سے پہلے مت پیو، عصر کے بعد بھی مت پیو، اس لیے کہ یہ مغرب سے پہلے ہے، یہ بیفور مغرب ٹائم ہے۔ بیفور نماز پینے کی ممانعت کی، یعنی کہ بیفور عصر منع، بیفور مغرب یعنی آفٹر عصر بھی منع، بیفور عشاء یعنی کہ آفٹر مغرب بھی منع، عصر سے لے کر عشاء تک منع، عشاء کے بعد پیو، فجر کے بعد پیو۔ پابندی لگا دی، تھوڑی سی پابندی آ گئی، پھر چوتھا مرحلہ آیا،
चौथे मरहले पर आकर शरीयत ने ऐलान किया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये शैतानी काम है, फस्तनिबू, इससे रुक जाओ। बस बिल्कुल आखिरी ऐलान हो गया, बैन लग गया। फहल अंतुम मुंतहून, क्या तुम रुकने वाले हो या नहीं? तो हजरत साहबा ने कहा इज्तनबना, हम रुक गए। और ऐसे रुक गए मिसाली, जिनके मुंह में शराब थी, जिन्होंने जाम उठाया था, गिलास उठाया था मुंह तक, उन्होंने रख दिया। मुंह में अगर एक ड्रॉप पिया था, उन्होंने कै कर डाली। मदीने पाक में एक मस्जिद है, मस्जिद फिज़ीक, वहाँ पर आयत, शराब की हुर्मत की आयत वहाँ नाजिल हुई है। आज भी वहाँ पर हमें ज़ियारत कराने के लिए जो विजिटर ले गए थे, उन्होंने बताया कि ये हॉल है, यहाँ पर हजरात सहाबा ने अपनी शराबें यहाँ पर डाली थी, सब ने ला ला कर अपनी शराबें यहाँ पर डाली थी। अमेरिका का मार्क केलर, ये एक्सपर्ट इन स्टडी ऑफ अल्कोहल है, वहाँ का अल्कोहल का सबसे बड़ा मास्टर आदमी है। उसको कबूल करना पड़ा कि इस्लाम को शराब की पाबंदी लगाने में जो कामयाबी मिली है, वो दुनिया में किसी को नहीं मिली है। कबूल करना पड़ा, किसी को कामयाबी नहीं मिली। मैं कभी कभी यहाँ, कभी कोई पुलिस किसी शराबी को लाते ले जाते उठाते मैं देखता हूँ, तो कभी उनको छेड़ता हूँ। मैंने कहा कि रोजाना तुम्हें इतनी मुसीबत, खास करके सैटरडे संडे के बड़े मसाइल तुम्हारे लिए हैं जी, तो शराब के ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगा देते? वो मैं उनके साथ खिलवाड़ करते हुए सुनने के लिए कि वो क्या जवाब देते हैं, वो यही जवाब है उनके पास कि हम पाबंदी नहीं लगा सकते, हम फेल हैं, नहीं लगा सकते ना। आपको मालूम है क्या यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है? मुल्की तौर पर लो लाने में कामयाबी मिलेगी? नहीं मिलेगी। वो इस्लाम एक ऐसा है जिसको कामयाबी मिली है, इसलिए कि इस्लाम फकत कानून नहीं बनाता, इस्लाम कानून बनाने के साथ अकीदे आखिरत का जो अकीदा है ये देकर छोड़ता है, हर आदमी को जिम्मेदार बनाता है। हुकूमत कानून बनाती है, कानून बनाने के बाद हुकूमत ही जिम्मेदार रहती है कि कानून की मुखालफत करने वालों को पकड़ो। और यहाँ अकीदा बिलीव्स आती है, बिलीव्स के अंदर आदमी खुद ही जिम्मेदार बन जाता है। मुझे अब कोई देखे या ना देखे, मुझे पुलिस पकड़े या ना पकड़े, कैमरा मुझे रिकॉर्ड करे या ना करे, मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। द अर्थ इज रिकॉर्डिंग, सीलिंग इज रिकॉर्डिंग, वॉल रिकॉर्ड, एवरीथिंग इज रिकॉर्डिंग। बस ये अकीदा है हमारा। जहाँ कोई पकड़ने वाला हाथ नहीं, कोई रोकने वाली जबान नहीं, जहाँ पर कोई देखने वाली आंख नहीं, वहाँ पर अल्लाह का खौफ हमारे लिए हथकड़ी बन जाता है, वो पाँव की जंजीर बन जाता है, वो हमें गुनाहों से रोकता है। अकीदे आखिरत का अकीदा, दूसरी दुनिया का अकीदा जितना वाज़ेह और ओपन इस्लाम ने बयान किया है, किसी मजहब में इतना ओपन नहीं। मुसलमानों को छोड़कर किसी कौम में, किसी के वहाँ आखिरत का अकीदा किसी रिलीजन में इतना वाज़ेह नहीं है। यहूद तो ये कहते हैं, यहूद को पूछिए कि आपका आखिरत के बारे में क्या अकीदा है, तो वो ये कहेंगे कि हाँ दूसरी दुनिया आनी है, मरने के बाद कब्र के बाद हिसाब व किताब, फिर जन्नत और जहन्नम के फैसले। लेकिन नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहु, वो कहते हैं हम अल्लाह के चहीते हैं, हम अल्लाह के बिलवैद हैं, इसलिए अल्लाह हमें सजा नहीं देंगे, हम तो अंबिया की औलाद हैं, हमारे अंदर 4000 से ज्यादा नबी आए हैं, बनी इसराइल में बहुत ज्यादा नबी आए, तो वो कहते हैं कि अल्लाह हमें सजा नहीं देंगे। और अगर किसी वजह से सजा हुई तो कहते हैं लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामन मादूदात, हमें जहन्नम की आग नहीं छुएगी मगर चंद दिनों के लिए, फ्यू डेज के लिए, 40 डेज के लिए। जितने दिनों के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आसमान पर टूर पर गए थे, तौरात लेने के लिए जो गए थे, अल्लाह ने बुलाया था, फतम्म मीक़ातु रब्बिही 40 लैला, 40 दिन के लिए, तो 40 दिन के लिए अजाब होगा, फिर छुट्टी हो जाएगी।
یہود تو یہ کہہ کر کلاس میں سے چلے گئے کہ ہماری تو چھٹی ہے، ہمیں عذاب ہونا نہیں ہے، اس لیے جو چاہو کرو۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی لیے عقیدہ آخرت نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ اب ظلم کرو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ نصارہ سے پوچھا کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری انسانیت عیسائیت کی طرف سے سولی پر چڑھ کر کراس پر جا کر سب کے لیے کفارہ بن گئے، سب کے گناہوں کا کفارہ اور معافی ہو چکی۔ اب جو بھی کراس پہن لے، جو کراس کے شیڈو میں آ جائے، اب جو کچھ گناہ کرے گا اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، اس کو جہنم میں نہیں جانا ہے۔ جو کراس کے شیڈو میں نہیں آئے گا تو اس کو جہنم میں جانا ہے۔ ہو گئی چھٹی، اب جو چاہو گناہ کرتے رہو۔ ان کے عقیدے نے، ان دونوں قوموں کا عقیدہ ان کو گناہوں سے بچانے والا نہیں ہے، اس میں وہ طاقت اور پاور نہیں ہے کہ گناہوں سے بچائے۔ ہنود انڈیا کے ہندو مشرکین اور کفار، ان کا عقیدہ قرآن مجید نے ہندوؤں کا عقیدہ، مشرکین کا عقیدہ جگہ جگہ بیان کیا۔ اَإِذَا كُنَّا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہواؤں میں رل مل جائیں گے، یعنی مرنے کے بعد ہماری ناش ہواؤں میں بکھر جائے گی، ہڈیاں وہ ریزے ریزے ہو جائے گی، کہیں سمندر میں، کہیں ہواؤں میں، کہیں پہاڑوں میں، جنگلوں میں، ہمارے ذرات، ہمارے جو دست ہوتے ہیں وہ وہاں اڑ جائیں گے۔ پھر دوسری زندگی کیسی؟ اللہ دوسری مرتبہ کیسے اٹھائیں گے؟ تو ان کی بھی چھٹی، انہوں نے تو صاف لفظوں میں انکار کر دیا کہ قیامت، حساب کتاب یہ کچھ ہے نہ ہی، ہونا ہی نہیں ہے۔ تھوڑا بہت عقیدہ ہے ہنود کا تو وہ یہ ہے، آج کل وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پنرجنم، یعنی اسی دنیا میں دوسری لائف آنی ہے، دوسری دنیا نہیں، اسی دنیا میں ایک کے بعد دوسری زندگی، وہ 7 جنم کہتے ہیں نا وہ لوگ، ایک کے بعد دوسرا جنم، دوسرے، یعنی اگر پہلی لائف اچھی گزری ہے تو اچھا آپ کا اچھی لائف آئے گی اسی میں، اور اگر برائیوں میں، گناہ میں گزری ہے تو پھر وہ کتے بلی کی شکل میں اسی دنیا میں دوبارہ پیدا کریں گے۔ تو ہمارے ملنے والے ہوتے ہیں، ہمارے ایک نیبر ہے غیر مسلم، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ دوسرے جنم میں جو کچھ بننا ہو وہ بننا، لیکن بکرا مت بننا، ورنہ میرے پیٹ میں آؤ گے تم۔ تو ہنود کا یہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ آخرت جتنا ہمارا واضح ہے، الحمدللہ کئی مرتبہ آدمی کو گناہ کرتے ہوئے عقیدہ آخرت، اللہ کا خوف، حساب و کتاب یہ ذہن میں آتا ہے تو گناہ سے آدمی رک جاتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ لیکن ہولین پولین کا ایک آدمی ایک مرتبہ ایک گوڈی کے اوپر، سمندر کے کنارے پر ایک اسٹیمر آئی تھی اور مسلمان اس کا سامان اتار رہے تھے، ان لوڈنگ کر رہے تھے۔ ایک ہولین پولین کا ایک بڑا آفیسر تھا، وہ وہاں پر حالات دیکھ رہا تھا۔ 1 گھنٹے تک لوگوں نے سامان اتارا، ایک بوڑھا آدمی، اولڈ مین، رسی، وہ پسینے سے سرابور ہو رہا ہے، پانی نہیں پی رہا ہے۔ تو یہ ہولین پولین کے 10 نے دیکھا کہ یہ آدمی پانی نہیں پیتا ہے، اتنی سخت گرمی ہے، کراچی کا عالم ہے، کراچی کا واقعہ ہے، اور یہ پانی کیوں نہیں پی رہا؟ تو اس نے اس کے پاس لے جا کر پانی پیش کیا، تو اس نے کہا کہ میرا روزہ ہے، میں پانی نہیں پی سکتا۔ پھر وہ سامان اتارنے لگا، 1 گھنٹہ ہوا، پھر پسینے سے سرابور، وہ پانی نہیں پی رہا ہے۔ تو پھر اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ میں ان کو اپنی آفس میں لے جاؤں۔ آفس میں لے آیا اور دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ تم یہاں پر پانی پی لو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میرا اللہ یہاں بھی دیکھنے والا ہے۔ ہولین پولین وہ ملک ہے جو بہت کٹر اینٹی اسلام، وہاں پر جو آفیشیل جو پیپر ہوا کرتے ہیں اس میں ریلیجن میں اسلام کا آپشن بھی نہیں ہوتا ہے، اتنا کٹر۔ لیکن یہ ہولین پولین کے آدمی نے وہ بوڑھے آدمی کا جواب سنا کہ میرا اللہ یہاں آفس میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے انسانوں سے بچنے کا مسئلہ نہیں ہے، میرے اللہ کو دکھانا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ عقیدہ آخرت جس کا ہوا کرتا ہے اس کا رنگ ڈنگ، لائف اسٹائل الگ ہوتی ہے، اور جس کا آخرت کا عقیدہ نہیں ہوتا ہے، حساب و کتاب کی جس کی بلیف نہیں ہوتی ہے، اس کا رنگ ڈنگ اور لائف اسٹائل دوسری ہوا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے
ہمیں جو مذہب عطا فرمایا ہے دنیا کی کسی قوم کے پاس اتنا اچھا مذہب نہیں ہے۔ آج مسلمان کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، بہت گناہ آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی دوسری کمیونٹیز کے مقابلے میں الحمدللہ بسا غنیمت، بہت الحمدللہ ایسے ایسے لوگ مل جائیں گے 2 گھنٹے تک لیڈی ڈینٹسٹ اس کے دانت کا کام کرتی ہے، لیکن اس کو اس کا چہرہ نہیں معلوم، نہیں دیکھتا ہے۔ ایسے اللہ والے گزرے ہیں 20 ایئرز تک ان کے بائیں کندھے پر جو فرشتہ ریکارڈنگ کر رہا ہے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، گناہ کیا ہی نہیں۔ 20 سال تک کتابوں میں ریکارڈ ہے، تاریخ کے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ فلاں بزرگ کا یہ واقعہ ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ یہ فرماتے تھے کہ اللہ کے وہاں مجھے غیبت کا جواب نہیں دینا پڑے گا، میں نے کبھی غیبت کی ہی نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے، کوئی معمولی بات ہے غیبت سے بچنا۔ میرے بھائیوں، رمضان اور روزے، رمضان کا مطلب فقط روزے اور تراویح نہیں ہے، یہ تو اس کا ظاہر ہے، کھانے پینے سے رکنا، عورت سے رک جانا، یہ تو اس کا ظاہر ہے، شکل شیپ ہے اس کا۔ رمضان کا جو اصل ہے، اس کی جو روح ہے، فاؤل ہے، وہ معاصی اور گناہوں سے رکنا ہے۔ ایک تو روزے اور تراویح یہ ایک الگ چیز ہے، اور رمضان کا اصل مقصد تو ہے گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، عقیدہ آخرت کو رینیو کرنا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرے اللہ کے وہاں مجھے حساب و کتاب دینا ہے۔ میرے بھائیوں، روزوں کے ساتھ اللہ نے ہمیں حلال کھانے سے بچایا، حلال پینے سے بچایا۔ میرے گھر میں میرا جو کھانا ہے وہ حلال ہے، لیکن پھر بھی میں بچتا ہوں، حرام نہیں ہے۔ حلال سے جب بچایا تو حرام سے کتنا بچنا پڑے گا؟ تو روزوں کے بعد بھی اگر میری غیبت نہیں چھوٹی، میرا جھوٹ نہیں چھوٹا، میری چیٹنگ نہیں چھوٹی، اور ہسبینڈ اینڈ وائف کا آپس میں ایک دوسرے کو ستانا، پریشان کرنا نہیں چھوٹا، حرام ارننگ اور لقمہ نہیں چھوٹا، تو پھر روزے کا فائدہ کیا ہوا؟ روزہ تو اسی لیے ہے، اجتناب معاصی، گناہوں سے روکنے کے لیے ہے، یہ فقط بھوکا رکھوانا مقصود نہیں ہے، تو پھر بے فائدہ ہو جائے گا روزہ ہمارا۔ تو میرے بھائیوں، اصل یہ رینیو کروایا جا رہا ہے، عقیدے کو بار بار رینیو کرانا ہے کہ تمہیں جواب دینا ہے اللہ کے وہاں۔ یہ 1 مہینے کا کورس ہے، اور اس کا فائدہ پورے سال کے لیے اٹھانا ہے، فقط 1 مہینے کا مسئلہ نہیں ہے، پورے سال کے لیے۔ یہ جو ہم نے عقیدے کو رینیو کیا، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، دوسری کسی عبادت میں اللہ کا اتنا دھیان نہیں ہوتا جتنا رمضان میں روزوں کی حالت میں ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے میں کبھی ایسا ہوتا ہے 10 منٹ کی نماز ہوتی ہے، 1 منٹ کے لیے بھی اللہ کی حاضری، اللہ کا دھیان نہیں ہوتا، پوری نماز اللہ اکبر سے لے کر سلام تک ہم باہر ہوتے ہیں نا، ایسا ہوتا ہے، ہر عبادت میں یہ ہوتا ہے، کبھی دل و دماغ کی حاضری ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی ہے، لیکن روزے میں 14 آور کے لیے، 15 آور کے لیے وہ اللہ کا دھیان ہوتا ہے۔ کبھی بھی کوئی آدمی آپ کو پانی پیش کرے تو کیا کہیں گے؟ آئی ایم فاسٹنگ، آپ فوراً کہیں گے آئی کانٹ ڈرنک۔ کبھی بھی پیش کرو، نیند سے اٹھ کر آدمی کو پانی پیش کرو، کہے گا نہیں میرا روزہ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا۔ لاکھوں میں سے 1 آدمی بھی باتھ روم میں کوئی پانی نہیں پیتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن وہ پانی نہیں پیتا ہے۔ تو روزہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کا دھیان پیدا کرتا ہے، اللہ کا دھیان، اللہ کی حاضری، حضوری، یہ پیدا کرنے میں روزہ بہت طاقتور چیز ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے ہمیں رمضان دیا ہے، روزے دیے ہیں، اس کا جو مقصد ہے، مقصود اجتناب معاصی ہے، گناہوں سے رکنا ہے۔ جس کے جو اپنی زندگیوں کے گناہوں، 2-4 جو گناہوں کی عادت ہر ایک کو ہوتی ہے، 100 میں سے 90 گناہوں سے ہم بچ رہے ہیں، لیکن کسی سے 5-10، کسی دوسرے سے دوسرے 5-10، کسی دوسرے سے دوسرے 5-10، یہ گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں۔ یہ رمضان کے ذریعے سے ہم نیتیں کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ آئندہ میں اپنی نظر کی حفاظت کروں گا، میں اپنی ارننگ کی حفاظت کروں گا، میں اپنی زبان کی حفاظت کروں گا، اپنے
ہاتھ کی حفاظت کروں گا. آج تک میں نے تکلیف پہنچائی وائف کو یا وائف نے ہسبینڈ کو، وہ نیت کرے کہ انشاءاللہ آئندہ کبھی بھی ہم اس طرح تکلیف نہیں پہنچائیں گے. یہ مسئلہ ہمارا آپس کا نہیں ہے. دنیا میں ہم یہاں پر جو ڈیلنگ کرتے ہیں یہ آپسی ڈیلنگ نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ کی ڈیلنگ ہے. میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی تو میں یہ نہ سمجھوں کہ وہ میرا کیا بگاڑ لے گا. ارے مسئلہ اس کا نہیں ہے، اللہ کا ہے. آپ نے کسی کسٹمر کے ساتھ کوئی غلط سلوک کیا تو یہ مت سمجھو کہ میں نے کسٹمر کے ساتھ کیا، نہیں، تم نے اللہ کے ساتھ چیٹنگ کی ہے. مسئلہ ہمارا اللہ کے ساتھ ہے. یہ عقیدہ آخرت ہمیں اس بات کے اوپر ابھارتا ہے کہ ہمارا مسئلہ آخرت کا ہے، اللہ کا ہے، یہ دنیا کا نہیں ہے، انسانوں کا نہیں ہے. اللہ تبارک تعالی ہمیں عقیدہ آخرت اس کے اوپر بہت مضبوط ایمان عطا فرمائے، اس کو تازہ کرنا ہے. عقیدہ ایمان کو، عقیدہ آخرت کو ہمیں تازہ کرنا ہے، اس کو خوب تازہ کروائیں. اللہ کی حضوری، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ عقیدہ ہر لمحہ ہمارا قائم ہو، زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.